إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف دے بارے تھوڑے جے ذرا تمہیدی گالیں سن گنو. ایک تو یہ کہ سورت دے بارے حضور نے فرمایا کہ جیڑا جمعے دے دہاڑے سورہ کہف کو تلاوت کیتا کرو، اور اگر پوری نہیں تو شروع دی کچھ 10 آیات یا آخری آیات دے حوالے نال تو جیڑا بندہ سورہ کہف کو جمعے دے دہاڑے تلاوت کرے سی وہ دجالی فتنے کول محفوظ رہا سی. دجالی فتنہ تو مراد ہے کہ دجال ایک تو وہ شخصیت جن بارے حضور نے فرمایا کہ اندر کول ہر کہیں پناہ منگیے تو ایک بندہ ہو سی تو اندر کول غیر معمولی اختیارات اللہ تعالیٰ کو دے سی تو دنیا کو گمراہی دے کنارے تے گنا سی تے بل او عیسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں قتل تھی سی. بہرحال وہ ہے تو ایک دجالی تہذیب ہے، یعنی اندر آمن کول پہلے ایک تہذیب ایسی بن سی کہ جیڑے بالکل دنیا وچ دجل اور دھوکھا دنیا چ قائم کرے سی. دجال دا لفظ دجل کو بنا اور دجل دے معنی دھوکھا اور فریب. جی میں دنیا دے بارے چ آکھا ویندا ہے ومل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا دی زندگی سوائے دھوکھے دے بیا کچھ نہیں. تا دھوکھا کی لحاظ نال دھوکھا ہے وہ این لحاظ نال کہ دنیا دی جیڑی بھی وقت ترقی ہے، سائنس دی ترقی، چیزاں دی ایجادات، یہ چیزاں انسان کو بڑے اٹریکٹ کریں اپنے پاسے. انسان چاہتا ہے یہ سہولیات حاصل کراں، ہر چیز جڑی نویں آندی ہے وہ کو گھنا وہ کو حاصل کراں، اندر واسطے محنت کریندا ہے، پیسے کمیندا ہے، اور اندر وچ حسن ہے، رانائی ہے، اور دنیا خوبصورت بندی ویندی ہے. جتنے چیزاں ایجاد تھی ویندن، اعلیٰ کول اعلیٰ بلڈنگز، اعلیٰ کول اعلیٰ شیشے، اعلیٰ کول اعلیٰ مٹیریل، اعلیٰ کول اعلیٰ سائنسی ایجادات، اور یہ ودتی ویندی ہے. اور این لحاظ نہ دنیا بہت سونی اور خوبصورت اور اپنی طرف چھکیندی ہے انسان کو. تا انسان این چیزاں کول بڑا اٹریکٹ تھیندا ہے اور ان دی محبت گرفتار تھی ویندا ہے، اور جتنا وہ ان دی طرف ویندا ہے اتنا ہی وہ اللہ کو دور تھیندا ویندا ہے. تو اتنا جیلے اوندا مطلب اوندا اعتماد تے بھروسہ جڑا ہے نا وہ دنیا دے تے زیادہ تھیندا ویندا ہے، اسباب دنیاوی تے اللہ تے اعتماد اور توکل اور بھروسہ وہ گھٹدا ویندا ہے. اور وہ سمجھدا کہ یہ جڑی دنیا دی چیزاں ہیں یہ میں لگتا ہے دائمی تے ہمیشہ واسطے ہیں، یہ ختم تھی والے کوئی نہیں. اور میں بھی وہ ذہن چ سمجھتا ہے کہ منا لوگا تو مرنا ہے، شاید میں تو مرنا ہی کوئی نہیں. ہر جنازے تے سمجھے جائے یہ بھی گیا تو فلانا بھی گیا، انہیں کدی یہ نہیں سوچا کہ ایک جڑے میں ہی بجنا ہی میں. تو انہاں چیزاں دے بارے سمجھدا کہ یہ جتنے چیزاں کٹھے کر گئے سا تو اصل کامیابی ہی شاید ہے. ایک تو یہ شیاں دائمی ہیں، بیا یہ کامیابی اور خوشحالی دی نشانی ہیں. تو بیا ہے کہ جتنے زیادہ کٹے تھی سے سمجھو اللہ ان کو راضی ہے تاں ہی تو دے دا پہ. تو این وجہ کول اوندا سارا اعتماد بھروسہ توکل او اسباب دنیا بھی تھیندا ویندا ہے تے اللہ اون دی نگاہاں تو دور تھیندا ویندا ہے. ایو وڈا دھوکھا تے ایو فریب ہے، کو دجل ہے، اور ایو انسان کو جڑا ہے گمراہی تے تھڑکیندا ویندا. ان مقابلے اگر انسان کو اللہ تے یقین تھی ونجے اور ایمان حاصل تھی ونجے اور اون کو کہ اصل سہارا وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، اور وہ ہے کہ جن نال ایک زندہ تعلق قائم کیتا ونجے تے والو اللہ دے نال ایک زندہ تعلق قائم کریندا ہے، اور ان دی اطاعت اور فرمانبرداری اور محبت تے دعا اون دے کول تے منگن اون دے کول تے سارا کچھ اون دے نال ایکو آدھن ایمان. تے دجال دا یا دجالی تہذیب دا مقابلہ ایمان دے نال تھی سکدا ہے. جہندا ایمان مستحکم ہو سی، پختہ ہو سی، اللہ دے نال ایک زندہ تعلق ہو سی، ایک پورا ایک اوندا جذبہ ہو سی اللہ دے نال، یقین والا معاملہ ہو سی، تو او انہاں چیزاں کو اتنا مرعوب نہ تھی سی اور متاثر نہ تھی سی. تے جتنا ایمان کمزور ہو سی اتنا ہی وہ دنیا دی طرف وہ ڈرفٹ کریندا ویسی، اتنا ہی زیادہ دنیا دے وچ کھبدا ویسی. اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ جن دجال آسی تو اندے ایک ہاتھے چ پانی ہو سی تو ایک ہاتھے چ بھا ہو سی. پانی تو مراد ہے دنیاوی وسائل، اور دنیا وسائل دوتے ان کو غیر معمولی ایک اختیار حاصل ہو سی. وہ فصلاں کو حکم دے سی تو فصلاں تھی ویسے، بادل کو حکم دے سی تو بارش تھی ویسی.
یعنی غیر معمولی اختیاراتوں کا، اور وسائل دا او مالک تھی ویسی، اور جنہ دا لوگوں دا ایمان کمزور سی او انہاں وسائل دے حصول واسطے اور ان کو ڈرن واسطے او ان دا ساتھ رہے سن، تے جنہ دا ایمان پختہ ہو سی او اپنے اللہ تے یقین کرے سن اور او ان دام ان جال چ نہ سن۔ تو حضور فرمایا جیڑا ان دے پانی کو گھنسی تو وہ اللہ دی بھا چ بیسی، تے جیڑا ان دی بھا کو ایکسیپٹ کرے سی او اللہ دی جنت چ بیسی۔ مطلب ہے کہ جے ان دا ساتھ دیتا ڈر کول یا وسائل دی محبت کول تو اور اپنے کمزور ایمان دی وجہ کو ان دا ساتھ دیتا تو انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیتا، تے جے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور ان طرف نہ گیا اور اپنے آپ کو اور اللہ جو تے اعتماد اور بھروسہ کی تو او کو اپنا سہارا بنایا تے وال او اللہ تعالیٰ کو جنت جلوے سی باں اون دے واسطے کتنے مشکلات آن۔ تو اے ہے سورہ کاف دا جڑا مین مضمون ہے وہ یہ ہوئے کہ دنیا دی جڑی ترقی، دنیا دی محبت، ان دی زیب و زیب، ان دی زینت، ان دی زیبائش آرائش، ان دا آرام، ان دا سکون، یہ چیزاں دکھ ہیں اگر تھوڑا اللہ دے نال تے آخر تے او یقین کوئی نہیں تو وال اے سارا دکھ ہے۔ تے اگر اللہ دے نال ہے اور دنیا استعمال کیتے ہے اور انسان کو استعمال واسطے ہے تو وال انسان اپنے ایمان دی بدولت ہر دھوکھے کو بچہ رسی، ہر فریب کو بچہ رسی، حتیٰ کہ وہ دجال بھی اگر آ گیا تو اندے کو بھی اللہ بچہ اندے کو بچہ رسی۔ اس واسطے فرمایا کہ انکو ہر جمعے دے دیہاڑے ان دی تلاوت کیتی کرو، مطلب تلاوت تو مراد ہے ان دے اوتے غور و فکر کیتا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل شکر کل تعریف اون اللہ واسطے ہے کہ جائیں اپنے بندے تے کتاب لہائی، ولم یجعل لہ عوجا، تے اندے کوئی کجی انہیں نہیں رکھی، بڑی کھلی تے صاف کتاب اور ان دا بیان بڑا شگفتہ اور ان دے ہدایات، ان دے قوانین، ان دے احکامات او دلائل دے نال پر ہیں اور دل کو لبھاون والے ان دے کوئی ڈنگ کوئی نہیں، قیمن اور بالکل سیدھا سیدھا رستہ دسن والی، سیدھے سیدھے طریقے نال ہدایت دیون والی، لینذر باسن شدیدا من لدنہ، اور تاکہ تو خبردار کرے ہے کہ بہت وڈی جنگ دا جیڑا ان دی طرف تھی اے وہ جنگ ہے کہ جیڑی وہ دجال دے نال جنگ تھی ان دے ایک طرف مسلمان اور ایک طرف دوجے قوتاں ہو سن، خاص طور تے یہود اور نصارہ تے قوتاں، اور اے بہت وڈی یعنی ایویں سمجھو کہ دنیا کو خاتمے کو پہلے سب کو وڈی جنگ ہی ہو سی جندے انسان جانا دا حضور نے فرمایا کہ انسانی جانا دے قیمے دا دہاڑا سی، وہ کو فرمایا الملحمۃ العظمی، انسانی جانے دے قیمے دا دہاڑا ہو سی، بہت وڈی جنگ تے بہت انسان اندے مر ویسے، لیکن بالآخر شروع جو مسلمانوں دا بڑا نقصان تھی سی لیکن بالآخر مسلمان فاتح تھی سن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قیادت وہ دجال تے غلبہ پہ سن، انہاں دا لیڈر دجال ہو سی اور ان دے قتل واسطے عیسیٰ علیہ السلام آسن ان کو مرے سن، مسلمانوں غلبہ تھی سی اور پوری دنیا دو تے اسلام غالب تھی سی۔ اے ان دی طرف اشارہ ہے کہ تاکہ تو کو خبردار کرے ہے بہت وڈی جنگ دے بارے جیڑی ان دی طرف ہو سی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایک خوشخبری دیندی ہے انہاں ایمان والیاں کو جڑے چنگے عمل کرن دین، ان لہم اجرا حسنا، کہ انہاں واسطے بہت بڑا اچھا چنگا سونا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، تے او ان اجر دے وچ راسن بہت ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ایک خبردار کریں دیے انہاں لوگوں کو کہ جڑے آدھن کہ اللہ نے پوتر بنایا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ گال دی انہاں کو کوئی علم کوئی نہیں، نہ ان دے پیو ڈاڑے کو علم ہے، یعنی اے کہ اللہ نے کوئی پوتر نہیں بنایا، انہاں دا علم ناقص ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہم، بہت وڈی بھیڑی گال ہے جیڑی انہاں دے منہاں دے وچوں نکلدی پئی ہے، ان یقولون الا کاذبا، اے نہیں آدھے پہ مگر سارے جھوٹ آدھے پہ۔ اے اللہ تعالیٰ نے اتھاں پوتر دا ذکر کیوں کر دیتا ہے؟ تو سا دیکھو جیڑی دجالی تہذیب ہے اندہ نہ تعلق ہے، دجالی تہذیب شروع کتوں تھی ہے؟ اسلام روشنی گھن آیا، جنہوں نے اسلام روشنی گھن آیا ان ویلے یورپ اندھاریاں چاہیے، اتھا علم دوتے پابندیاں، پڑھن تے پابندی آئی، سائنس تے پابندی آئی، فلسفے تے پابندی اور تھیوکریسی آئی، یعنی پاپائیت اپنے سخت ترین احکام دے نال نافذ ہے، تو لوگ پاپائیت کو تنگ ہیں اور پوپ نے خدائی اختیارات حاصل کی دن تو لوگوں دی زندگی اجیرن ہے، انہاں کو کوئی آزادی نہ بولن دی آزادی، نہ لکھن دی آزادی، نہ پڑھن دی آزادی، بس پوپ نے جو آگے ایک ظالمانہ نظام ان دے ریئیکشن دے وچ پوپ دے ان ظالمانہ نظام دے ریئیکشن وچ لوگوں نے ایک
سخت جنگ کی تھی. نتیجہ ہے کہ اتنا سخت قتل و غارت تھیا اور یورپ ایویں سمجھو پورا خون لت پت تھی گیا. لیکن اندر نتیجے نال پاپائیت دا نظام ترٹ گیا اور وہ ایک آزادی دی تحریک اٹھی. رینائسنس ریفارمیشن جیکو آدھے وہ جڑی آزادی دی تحریک اٹھی اندر وچ علم کو حاصل کرنا اور انہوں دے وچ پیاس ہے. وہ علم دے پاسے تا ٹوری لیکن چونکہ پوپ نال نفرت ہے لہذا مذہب نال ہی نفرت تھی. اور مذہب نال نفرت کے تھئی اللہ کو بھی پیچھو کر دیتا. بلکہ انہوں نے اس حد تک لگے گئے کہ اپنی زندگی دے وچ معاملات دے وچ اللہ دا کوئی عمل دخل نہ ہونا چاہیے. وہ چونکہ ایک ریئیکشن ہے پیچھے پوپ دے خلاف. نتیجہ ہے کہ یہ تہذیب جیلے اٹھی ہے اور انہیں جینے یورپ کو اور اس مسلمان ممالک ہیں جڑے آئی ہے اندے وچ وہ نظریات ہیں کہ بس دنیا علم سائنس ٹیکنالوجی فلسفہ اے پڑھو مذہب کی گال نہ کرو. وہ صرف اپنے حد تک رکھو. کوئی نمازاں پڑھتا ٹھیک ہے لیکن انہا عملی زندگی کوئی عمل دخل سیاست ہے معیشت کے معاملات ہے معاشرتی معاملات انہا کوئی عمل دخل نہیں. یہ وہ تہذیب ہے جڑی اج دنیا وچ غالب ہے اور سیکولر ایکو سیکولرزم آدھے اور یہ وہ تہذیب ہے جڑی این وقت دجالی تہذیب بن چکی ہے. کیوں جے اگر علم ہدایت نال ٹرے آ تو یہ تہذیب تو بڑی اعلیٰ ہویا. لیکن علم ہدایت چونکہ پوپ دے نال نفرت مذہب دے نال نفرت اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات کو کٹ دیتا گیا اور انہاں سارے چیزوں پیچھو کٹ کے اج وہ تہذیب دجالی تہذیب اور یہ اپنے کلائمیکس تے پہنچی کھڑی ہے. اور جیلے کلائمیکس تے پہنچی تو وہ دجال آسی اور غیر مرئی قوتوں دے کل حاصل ہو. تو اصل اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اتھا ذکر کیتا عیسائیت دا کہ عیسائیت دی وجہ کل یہ ساری تہذیب وہ ایک غلط نظام جہد وچ پوپ نے وہ عقیدہ بنا دیتا کہ وہ پتر ہے تسلیس دا عقیدہ بنا دیتا. وہ سارا اندر ریئیکشن جڑا تھیا وہ مذہب دے خلاف ایک نفرت جڑی ہے پیدا تھی. اج وہ تہذیب ہے کہ جڑی مذہب دے نال نفرت کریندی ہے صرف دنیا دی گال کریندی ہے. بس پڑھو علم حاصل کرو اور پیسہ تو کوئی اے تعلیم واسطے دسوں اور وہ علم کیڑا ہے وہ سیکولر علم ہے وہ صرف دنیاوی علم ہے. اوندا علم ہدایت دے نال قرآن دے نال دین دے نال کوئی تعلق نہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی شاید تساں اپنے آپ کو انہاں دے پچھوں غم کول ہلاک کر دے سو کہ این گال تو ایمان نہیں کیتی آندے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اساں بنا دیتا ہے زمین دوتے جڑا کچھ بھی ہے وہ این زمین دی زیب و زینت بنا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے. باغات ہیں سڑکاں ہیں اور عمارتاں ہیں پل ہیں سکائی سکریپرز ہیں اور ہون ملٹی پلازاز ہیں اور سائنس دی ٹیکنالوجی ہے اور راکٹس ہیں جڑے چاندر تے ویندے پین. اس ساری دنیا دی زیب و زینت بن اور جتنی سائنس ترقی کریں گے اتنی دنیا دی زیب و زینت خوبصورت تھی ویندی. انسان ان دی پاسے ان دی محبت گرفتار تھی. لیکن ایسا بنا دیتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ اساں انہاں کو آزماؤں کہ انہاں چی کون ہیں سونے عمل کرنا لے. وہ سونی دنیا دی طرف ویندے نہیں یا سونے عملہ دی طرف ویندے. یہ آزمائش ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور جیڑا کچھ اساں اندوتے ہے اساں ان کو ایک چٹیل میدان بنا دے سوں یعنی ایک ویلا آسی کہ کو سب کو برباد کر کے بالکل چٹیل میدان بنا دے سوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اور این پس منظر دے وچ اللہ تعالی نے اصحاب کہف دا واقعہ سنایا. کیا تو یہ سمجھنا کیا تو خیال کرے نا کہ جڑے غار والے ہیں تے کتبے والے ہیں وہ ساری نشانیاں جو کوئی عجوبہ ہیں. اس اول فیتت الی الکہف جڑن انہاں جواناں نے ون کے پناہ کی دی غار وچ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتن تے وہ آکھن لگے اے سارے پروردگار ساکو اپنی طرف رحمت عطا فرما وحی لنا من امرنا رشدا تے ساکو سارے کام وچ درستی عطا فرما. فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا تا اساں انہاں دے کناں دے اوتے تھپکی دتی اون غار وچ گنتی دے چند سال یعنی انہاں کو اساں سما دتا. سما بسناہم تے ول اساں انہاں کو اٹھا کھڑا کیتا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا تاکہ ایسا پتہ لاؤں کہ لوہاں گروہاں چوں کہیں اون مدت کو ٹھیک شمار کیتا ہے اور جتنی مدت اون دے چ رہن. نحن نقص علیک نبأهم بالحق اے نبی اسا تاکوں ایک قصہ سنیندے پہ ہیں انہاں دا حال بالکل سچا سچا. ہن اللہ نے وہ قصہ شروع کیتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی
ਉਹ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ